الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قاف کی 16 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اور بلا شبہ ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم خوب جانتے ہیں اس کا نفس جو وسوسے ڈالتا ہے، اور ہم اس سے شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت میں جو لفظ ہے توسوسو، وسوسہ سے ہے، اور وسوسہ سے مراد دھیمی آواز ہوتی ہے، پست آواز ہے۔ یہاں اس سے مراد وہ چیز ہے جو انسان کے دل میں کھٹکتی رہتی ہے، کوئی فیصلہ نہیں کرنے دیتی۔ تو اس حوالے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور وسوسہ کو پیدا فرمایا ہے، تخلیق کیا ہے، اور قانون یہ ہے کہ ہر شے کا ایک عرض ہوتا ہے اور ایک جوہر ہوتا ہے۔ اختیار اور ارادہ کے ساتھ تخلیق کرنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ آگے جو لفظ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، آیت کا آخری حصہ، حبل سے مراد رگ ہے، اس کی ورید کی طرف پھر اضافت ہے، جیسے شجرۃ الاراک اور یوم الجمعہ کی اضافت ہے۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے۔ ویسے حبل وہ پٹھا بھی ہوتا ہے جو انسان کی گردن کو پیچھے جسم سے ملاتا ہے، اس کا مطلب رسی بھی ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں یہ جملہ خلقنا کے فاعل سے حال ہے۔ وریدان دو رگیں ہوتی ہیں، یعنی جمع ہے نا، وریدان دو رگیں ہوتی ہیں، گردن میں ہوتی ہیں، جن کا تعلق دل کی رگ کے ساتھ ہوتا ہے۔ انہیں ورید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ سر سے نیچے آتی ہے۔ نام کی وجہ سے یہ ذکر کی گئی ہے کہ اس میں روح اترتی ہے۔ حبل الورید، اس میں روح اترتی ہے۔ ان میں شاہ رگ سے زیادہ قریبی ہونے کی تعبیر میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ علماء ظاہر علم نے کہا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم، یعنی اللہ تعالیٰ، کہ ہم اس کے حال سے اس ذات سے بھی زیادہ واقف ہیں جو شاہ رگ سے زیادہ اس کے قریب ہو۔ یہاں قریب ذات قرب علم کے لیے بطور مجاز ذکر کیا گیا ہے، سمجھانے کے لیے، کیونکہ قرب ذات قرب علم کا سبب ہوتا ہے۔ تو حبل الورید کا لفظ قرب کے کمال کے لیے
بطور ضرب المثل استعمال ہوتا ہے. جیسے عرب کہتے ہیں موت شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا معنی ہے ہم اسے شاہ رگ سے بھی زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ انسان کے اجزاء میں سے بعض کو چھپا دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز مخفی یعنی چھپی ہوئی نہیں ہوتی. اس تعویل کی وجہ سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ طبیب ڈاکٹر جو ہے مریض کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، کیونکہ مریض تو اپنی صحت اور مرض کے بعض احوال کو نہیں جانتا، لیکن طبیب یا ڈاکٹر حکیم جو ہے وہ جانتا ہے. اگرچہ طبیب کا علم استدلالی ہوتا ہے، یعنی دلائل کی بنیاد پر ہوتا ہے. جو وہ بات کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے جو اس نے پڑھی ہوتی ہے، خصوصاً جب ایک چیز ایسی ہو جس کے پاس نہ علم ہوتا ہے اور نہ عقل. اس کے بعض حالات کا علم تو ہوتا ہے مگر وہ چیز خود اپنے احوال کو نہیں جانتی، تو اس تعبیر کی بنا پر یہ کہنا جائز ہوگا انا اقرب السماء من نفسی. میرے نزدیک اقربیت کے اس مفہوم کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے. اس طرح تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کی شاہ رگ سے قریب ہے نا، تو پھر انسان کی خصوصیت کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کی شاہ رگ سے قریب ہے. اگر وہ قریب نہ ہو تو مخلوق کے حال احوال سے کیسے واقف ہو؟ اس میں جو باطنی علوم کے علماء خیر ہیں جن کو صوفیاء کہتے ہیں، ان کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ ان کی ذاتوں سے بھی زیادہ قرب رکھتا ہے. یہ قرب ذاتی ہے، زمانی اور مکانی نہیں، اور نہ ہی مطلقاً کسی کیفیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس قرب کو نور فراست سے معلوم کیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ، ایسا نور جو اللہ تعالیٰ خاص اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، حواس اور استدلال سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، جسے من لدن کا کہتے ہیں نا، لدنی بھی کہتے ہیں. قرآن کریم نے من لدن کا کہا ہے. تو اس مقام پر زیادہ سے زیادہ جو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے وہ یہ کہ عالم اپنے وجود اور بقا میں واجب لذات کا محتاج ہے. اس کی واجب کی طرف جو نسبت ہے اسے اس نسبت کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے. تھوڑا سا مشکل ہے یہ آیت کو نہ سمجھنا. البتہ جو ایک سائے کو اصل کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، لیکن اصل ہے اس کا ساتھ سایہ ہے، سائے کی اصل سے نسبت ہوتی ہے نا، کیونکہ سائے کا وجود اور اس کی بقا اس کے اصل کے وجود کے ساتھ ہوتی ہے. اگر اصل ہٹ جائے تو سایہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اصل سایہ کے زیادہ قریب تھا. یعنی آپ دھوپ میں کھڑے ہو نا تو آپ کا سایہ بنے گا، تو سایہ آپ کی وجہ سے، اور آپ اصل ہیں، بنیاد ہیں. اگر آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں تو سایہ کا وجود ختم ہو جائے گا نا. تو جب کہ اس کی ذات سایہ کی اتنی قریب ہوتی ہے، انسان کی یا کسی بھی چیز کے سایہ کی، اور واجب جو ہے ممکن کے ساتھ قریب ہوتا ہے، جبکہ ممکن کی ذات اس کے اتنے قریب نہیں. تو کیا تم دیکھتے نہیں کہ ممکن جب واجب کی طرف منسوب نہ ہو تو وہ کسی غیر کے ساتھ ثابت نہ ہوا، جب وہ ثابت نہ ہوا تو وہ پایا ہی نہ گیا. مراد یہ ہے کہ کسی چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ اس کے لیے عیب ہے. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. تو جب تک اصل نہ پایا جائے تو اس کا اپنی ذات پر جو بوجھ ہے، حمل اولا اسے کہتے ہیں، وہ درست نہ ہوا. جب تک ذات زید موجود نہ ہو اسے زید کہنا درست نہیں ہے. اور اس کی ذات کی نفی درست ہے کیونکہ نسبت ایجابی ہے، اس کے لیے ایجابی کے لیے موضوع کا وجود ضروری ہے.
اور اگر یہ حمل اولا ہو تو ممکن کا وجود ممکن کی ذات کے ساتھ اتنا قریب ہوا جتنا کہ ممکن اپنی ذات کی قریب ہے، کیونکہ جب تک کوئی چیز نہ پائی جائے اس وقت تک شے کی نفی درست نہیں ہے۔ یہاں وجود سے مراد معنی مصدری نہیں بلکہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ موجودیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ممکن کی ذات سے زیادہ ممکن کے قریب ہے۔ یہ تھوڑا سا مشکل تھا، اس کو میں کل پھر تھوڑا سا جاری رکھوں گا، وقت پورا ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔